أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. So, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. So I am starting from the Surah Ar-Rahman, ayat number 1 inshallah. So please stay tuned. Who have not listened the introduction, please listen that inshallah. Jazakallah khair. Okay, so introduction is completed. میں نے تھوڑا شارٹ میں کر دیا because I have seen that students were leaving the class. So میں نے سوچا کہ لمبے کے چکر میں یہ لوگ سن ہی نہ سکیں, so اس لیے میں نے شارٹ میں دے دیا ہے. تو اب ہم موو کرتے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1. May Allah give me the clarity of speech. الرحمن. الرحمن means ابھی ہم نے پڑھا the exceedingly, unimaginably, incredibly and immediately merciful. سمجھ رہے؟ لکھیے یہ 4 ورڈز اپنے پاس. exceedingly بے انتہا, unimaginably, incredibly and immediately merciful. رحمان کا اگر ہم گرامیٹیکل ترجمہ دیکھیں, گرامیٹیکل وے میں اگر ہم دیکھیں تو جس میں آن کا صیغہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آن ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینس. جیسے آپ نے رحمان اور رحیم دونوں سیم ورڈس ہیں, دونوں کا اوریجن کیا ہے؟ سیم ہے. دونوں کا اوریجن کیا ہے؟ رحم, ٹھیک, دونوں کا اوریجن رحم, لیکن ایک میں ایم آ رہا ہے, ایک میں آن آ رہا ہے. تو جس میں آن والا صیغہ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینسلی, ٹھیک ہے, بے انتہا, ٹھیک. اسی طرح غضبان, بہت غصے والا, ٹھیک ہے. اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ کانٹینیوسلی مرسیفل. ایم یعنی اس کے رحمت میں کانٹینیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں انٹروڈکشن کیا دیا؟ الرحمن, the exceedingly, unimaginably, incredibly, immediately merciful, فوراً رحم کرنے والا. پہلی آیت ہے الرحمن, یہ ایک سینٹنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ آیتیں پورا سینٹنس نہیں ہوتی ہیں بٹ ایک لفظ ہوتی ہیں, ہم نے جیسے الرحمن میں دیکھا. اور اسی طرح دوسری چیز میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آیتیں وہاں ختم نہیں ہوتی جہاں سینٹنس ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آیت میں کئی باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک, جیسے ہم جس کے اکارڈنگ ہم سٹاپنگ رولز بھی بنا لیتے ہیں کہ یہاں بات مکمل ہوگی, یہاں رک سکتے ہیں, ٹھیک. تو اس لیے نہ تو آیت وہ ہوتی ہے کہ پورا سینٹنس ہوتی ہے, ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے اور ملٹیپل سینٹنسز بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے آیتوں کو ورڈز کہنا یا کیا بولتے ہیں, کیونکہ ورڈز جو ہے بائبل کرسچینٹی وغیرہ میں یوز ہوتا ہے, تو اوائڈ یوزنگ سچ ورڈز. آیت از کمپلیٹ. اللہ نے آیت کہا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے اس کو آیت لینے میں؟ آیت ہی کہیے, آیا ہی کہیے, ٹھیک ہے. چلیے تو انشاءاللہ موو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتے ہیں سو دیٹ دے ریفلیکٹ اینڈ تھنک ڈیپلی اباؤٹ دا آیاز, پونڈر اوور دا آیاز, تدبر کیجئے, تفکر کیجئے, دیکھیے, غور سے دیکھیے, سمجھیے. اب کہنے کو تو, اور ہم نے کیا کرا, الرحمن پڑھ لیا, الرحمن کے گرامیٹیکل ویژن بھی دیکھ لیا, الرحمن کو بھائی سمجھ بھی لیا, الرحمن میں کیا ہے؟ بے انتہا رحم, ٹھیک. لیکن کیا ہم یہی سوچ کر گزر جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ چیک واٹ اٹ مینس, تدبر کرنا ہے. اللہ از ڈوئنگ انکریڈیبل ایکٹ آف مرسی, رحمت, ٹھیک. اللہ مسلسل رحم کر رہے ہیں. جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں, اٹ از سپوز ٹو بی ویری پرسنل ایکسپیرئنس. ہم غور کریں کہ کتنی رحمتیں ہیں جنہیں ہم فی الوقت انجوائے کر رہے ہیں. آپ سوچیں کتنی رحمتیں ہیں, ٹھیک ہے. کاؤنٹ دا تھنگس آل دو اٹس امپاسبل ٹو کاؤنٹ, ممکن ہی نہیں ہے کاؤنٹ کرنا. فار انسٹنس ہماری آنکھیں, نوز, ٹنگ, ہمارا گھر, فیملی, قرآن کلاس, رزق, لائف, ہیلتھ, فرینڈس, حلال انکم, ہومز, ویلتھ, فیسلٹیز, کمیونٹیز, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کتنا ہم جو ہے اس وقت انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ میں نے کاؤنٹ نہیں کر سکی ہوں پوری, تھوڑی بہت لکھی ہیں, اور آپ اپنے اینڈ پر الگ اور ساری بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہم بہت سی چیزیں انجوائے کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اور حصوں میں یہ چیزیں, بہت سی چیزیں انجوائے نہیں ہو پا رہی, اور اسپیشلی فی الحال جو غزہ کا حال ہے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے. تو ہم جو انجوائے کریں, ہم کتنی چیز کے لیے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کتنی چیزوں کے لیے شکر گزار ہیں, ٹھیک. ہم
ہمیں ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا گریٹفل. وی ہیو ٹو اپریشیٹ Allah's mercy in them. جو چیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس میں اپریشیٹ کیجیے. ان ساری نعمتوں میں جو ہم انجوائے کر رہے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ Can anybody tell me کہ ہماری لائف میں جتنی نعمتیں فی الحال ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ Can anybody tell me now? Yes, please say again. سب سے بڑی نعمت، یہ تو ساری نعمتیں ہیں. ڈونٹ یو تھنک سب سے بڑی نعمت قرآن ہے؟ قرآن، یس. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان کے فوراً بعد کیا کہا؟ رحمان بے انتہا. اور کیا اس نے کیا سکھایا؟ علم القرآن. اس نے قرآن سکھایا. قرآن سکھانا اس کی رحمت ہے. ٹھیک، کبھی اگر برڈن لگا کرے، کبھی پریشان ہوا کریں، کبھی مشکل لگا کرے قرآن اسپیشلی، تو although مشکل ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بٹ پھر بھی اگر مشکل لگا کرے کہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، ہمارا نفس حاوی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد کیا کریں الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات یہاں رحمان، اپنا نام رحمان یوز کرا ہے. ٹھیک، اٹ از ناٹ انسگنیفیکنٹ. کوئی بھی چیز قرآن میں ایون اے ڈاٹ انسگنیفیکنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک اہمیت ہے، ایک رول ہے. ٹھیک، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. قرآن کا اصل معلم کون ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. یہ نہیں کہا کہ نبی نے سکھایا. تو ریئل ٹیچر کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہوئے. ٹھیک، تو تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. تعلیم و تعلم میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو ٹیچر ہونا چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، ایک ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کریکولم ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ٹیچر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹوڈنٹ کون ہے؟ اگر ہم اس ٹائم کا دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ قریش ہے. اور کریکولم کا ہے؟ اللہ کی کتاب. ٹھیک، علم القرآن، قرآن ہے. ٹھیک، اگر وہ ٹیچر سے مس بیہیو کر رہے ہیں، ٹھیک، کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایکچولی وہ کس کو اوفینڈ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو اوفینڈ کر رہے ہیں. اللہ کو تو نبی سے بہت محبت ہے. یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی جو کسی کے بارے میں نہیں کہی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور پھر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ خود اور ان کے فرشتے کیا ہے؟ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. پھر کیا کہا؟ اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو. یہ درود بھیجنا ہماری سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے. اور آپ دیکھیں گے، آپ ہر جگہ نظر مار لیں، ہر عبادت پہ نظر مار لیں، کوئی عبادت وہ نہیں ہے جو اللہ کی خود کی سنت ہو سوائے درود کے، ایکسیپٹ درود کے. ہم سوچیں اللہ کو نبی سے کتنی محبت ہوگی. ٹھیک، ایسے شخص کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، اسے جادوگر کہا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کو کہا جا رہا ہے کوئی اور ایجنڈا ہے. غصہ کس سے آ رہا ہے؟ یہ سوچیے، اللہ تعالیٰ کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم رحمت ہے کہ وہ اتنے غصے کے باوجود کیا سکھاتے ہیں؟ قرآن مجید. قرآن کی مزید آیتیں سکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک، قرآن کو پڑھائے جا رہے ہیں. اور طریقہ بھی دیکھیے سکھانے کا کہ ہر سکھانے کے طریقے سب چیزوں کے ایک اسلوب ہوتے ہیں. ٹھیک، اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دوں جو میں آپ کو پہلے دینے والی تھی وہ اب دے رہی ہوں. ایک ٹیچر ہے، اب وہ اپنی کلاس میں سب کو سمجھا رہا ہے، بہت اچھا سمجھایا اس نے اور کلاس اینڈ ہو گئی. سب نے کہا یس ٹیچر بہت اچھا سمجھ میں آیا، بہت انجوائے کیا، ایک ایک بات جو ہے دماغ میں اتر گئی، دل میں اتر گئی. اب ایک اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا. ٹیچر کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، وہ چونکہ اچھے ٹیچر ہیں تو وہ دوبارہ سکھائیں گے. ٹھیک، وہ دوبارہ پورا سکھاتا ہے. پوری کلاس جو ہے وہ پریشان ہے، انوائنگ ہے، کیونکہ آپ سوچیں کہ پوری کلاس دوبارہ لینا اٹس ناٹ ایزی. ٹھیک، شروع سے وہ بورنگ ہو جاتا ہے جب خاص طور پہ جب آپ کو سمجھ آ چکا. ٹھیک، ان لوگوں کے لیے تو ٹائم ویسٹ ہے. اب پورا جب استاد نے سکھایا وہ بڑا ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا کہ ہاں سمجھ آ رہا ہے. اب جب کلاس ختم ہوئی ٹیچر نے پھر پوچھا تمہیں سمجھ میں آیا؟ اب وہ کہہ رہا ہے ہاں کچھ ٹھیک ہے، زیادہ سمجھ نہیں آیا. پھر ٹیچر اس کو کہے گا چلو بچوں کو باقی بچوں کو کہے گا کہ چلیں آپ لوگ چلے جائیں، تم میرے ایک کام کرو، تم میرے کیبن میں آ جاؤ، میں سکھا دیتا ہوں تمہیں اگین. اب انہوں نے بیچاروں نے 30 مرتبہ سکھایا. اب وہ پھر سے وہی ڈرامے بازی کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس کو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا اس کا یہ کوئی پروپیگنڈا یا اس کی کوئی یہ ٹرک ہے یا کوئی پریشان کرنے کا طریقہ ہے؟ اٹ از ایکچولی پریشان کرنے کا طریقہ.
ٹھیک، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا ہے، وہ کویشچن ریپیٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹیچر کی لیگ پولنگ میں مزہ آ رہا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے لائف میں ایسے اسٹوڈنٹس جنہیں ٹیچر کی لیگ پولنگ میں مزہ آ رہا ہے، وہ ساری کلاس کو ڈسٹرب کر کے رکھتے ہیں، بجائے سیکھنے کے وہ ٹیچر کو ہی ٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے بولا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے عرش پر ہے، عرش پر استوا ہوئے. تو وہ کیسے ہوئے؟ حضرت عمر نے اس کے سر پہ ایک مکہ مارا اور بولا اب سمجھ میں آ گیا؟ ہی سیڈ یس، آ گیا. سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک، غصے سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، مار پیٹ کے بھی سمجھائی جا سکتی ہے. ٹھیک، کچھ ایسے لوگ انوائنگ ہوتے ہیں. اب آپ ہر چیز میں جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ اس کی مین آڈینس کو ضرور دھیان میں رکھا کریں اور اس ٹائم کے کلچر کو. ٹھیک ہے، اب سوچیں کہ ایک شخص ہے، پیار سے سکھا رہا ہے. ٹھیک، قرآن کی رحمان سے بھی پہلے تو سورہ رحمان سے بھی پہلے تو آیتیں آ چکی تھی نا، لیکن قریش کا بیہیویئر تو وہی تھا. اب وہ کیا ہے، اب وہ عادتاً مذاق اڑانے لگے تھے. پہلے تو انہوں نے اگنور کرا. ٹھیک ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے بلیو نہیں وہ کر رہے. اب کیا ہے، لیکن انہیں بات کئی دفعہ میں سمجھ تو آ چکی تھی، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، ہر دفعہ اسی انوائنگ اسٹوڈنٹ کی طرح کیا کر رہے تھے، کویشچننگ پر کویشچننگ پر کویشچننگ. ٹھیک، وہ کیا کر رہے تھے، مذاق اڑانا. جیسے ٹیچر کی لیگ پولنگ کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا، وہ کیا کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک، تو وہ ان کا بیہیویئر یہی والا تھا. اب ایسے میں کیا ہونا ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ کس کو غصہ آئے گا، نبی کی انسلٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجیے اس پر جو یہ کہتے رہتے ہیں. حالانکہ کیا کرنا چاہیے تھا، 2 تھپڑ مارو، چانٹے مارو، ڈنڈے مارو، نکالو انہیں. ٹھیک، انہیں رسیوں میں لپیٹ کے زنجیروں میں جکڑ کر لاؤ، لیکن ان کو لاؤ منواؤ، ان سے کرواؤ جو کام ضروری ہیں. ٹھیک، لیکن اللہ کے سکھانے کا طریقہ کیا ہے، خود بھی پیشنس سے، اور نبی کو بھی کیا ترغیب دے رہے ہیں، پیشنٹ رہیے. ٹھیک، اگر وہ خود زیادہ ہی پاگل ہوتے جائیں، اگر وہ زیادہ پریشان کریں، وہ کچھ زیادہ ہی پاگل ہو جائیں، تو پھر کیا کہا، تو وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، تو آپ ہٹ جائیں، چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے، بس یہی کرنا ہے، بعد میں خود ان سے نپٹ لوں گا، لیکن ابھی نہیں. ٹھیک، کیا بولا، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. ٹھیک، آپ ان کو مزید کچھ مہلت دے دیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ ان سے سختی نہ کریں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک، تو کیا اس سب میں کس کا فائدہ ہو رہا ہے، انہی بدتمیزوں سے کہا جا رہا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، انہی کا فائدہ پہنچا جا رہا ہے. اچھا، یہ تو تھی ڈائریکٹ آڈینس، لیکن ان میں کچھ اچھے بھی تو تھے نا، اور ہمیں ان اچھوں میں سے ہی بننا ہے بیسیکلی، کہ جو ہے ہمارے پاس یہ ساری تعلیمات، انہیں ہمیں لینا ہے، سیکھنا ہے، عمل میں لانا ہے. وہ ضدی والا اسٹوڈنٹ نہیں بننا. ٹھیک، یہ نبی سے کیوں کہا جا رہا تھا بیسیکلی، کیونکہ اگر ایک بار نبی نے شکایت کر دی تو بس معاملہ ختم. ٹھیک، جتنی بدتمیزی قریش نے کری، اتنی بدتمیزی جو پچھلی قوموں نے کری تھی تو انہیں مٹا دیا گیا تھا. وائی دے آر لائف، ان کو کیوں زندہ رکھا تھا، وہ ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا پوری بستیوں پہ عذاب آ گئے اور وہ ایک دم سے ختم ہو گئی، کوئی ان کو نام لینے والا بھی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، کہ ابھی جو ہے آپ انہیں مہلت دے دیں. ابھی اب پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ نبی سے اتنی محبت ہے کہ اگر شکایت ہو گئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور یہ سارے جو مرحلے گزارنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہنچے، اتنی اذیتیں برداشت کرنی. ٹھیک، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آپشن خود ہی دے دیا. ٹھیک، کتنی انہوں نے تکلیف برداشت کی تھی. انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ سے آخر انہوں نے دعا کر ہی دی، اللہ تعالیٰ میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ سے ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میرے پاس کوئی جو ہے ہمت نہیں ہے. یہ بڑے پینفل ورڈز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو انہوں نے طائف میں کہے تھے جب ان میں پتھرا ہوا تھا. ٹھیک، اتنی برداشت کرنے کے بعد اب جا کے جو ہے کہی، تو ان کے کہتے ہی فرشتہ نازل ہوا. اس نے کیا کہا، آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ وادی دب کے ختم ہو جائے گی. طائف کی وادی تو پہاڑوں کے درمیان ہے. ٹھیک، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، نہیں ہو سکتا ہے ان کے جو ہے جنریشنز میں کوئی ایمان لے آئے. ٹھیک، حالانکہ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی ایک بار کہہ دیتے تو تباہ ہو جانا تھا، لیکن پھر بھی کتنی پیشنس سے سنائے، قرآن سکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک، اور پھر دیکھیے کہ قرآن ملا بھی کس کو، جس شخص میں اتنا صبر تھا، اتنی محبت تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو اتنی ایذا پہنچائی تھی. ہر کوئی ڈیزرونگ تو نہیں ہوتا نا، اللہ ہیز سلیکٹڈ ہم، اللہ نے انہیں چنا تھا. ان کا صبر بھی قابل دید ہے، رائٹ.
تو اچھا بالفرض ایک بار امیجن کیجئے اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ ایک بار جو ہے آپ میری کلاس میں آ کر لیکچر دے دیں کسی چیز پر. بالفرض ایک ٹیچر ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کلاس میں آ کر لیکچر دے دیں. لیکچر ہوا، سب نے انجوائے کیا. اب ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر بدتمیزی کری سب کے سامنے، فیملی کو برا بھلا کہا، انہیں خود کو برا بھلا کہا. اب کیا ہوگا؟ وہ ٹیچر دوبارہ کبھی آپ بلائیں گے تو وہ آئے گا؟ نو، نیور اگین. دوبارہ وہ نہیں آئے گا، چاہے اس نے کتنی بھی وہ دے دیں، کتنی بھی یقین دہانی کرا لیں کہ نہیں اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اب دوبارہ ہم خیال رکھیں گے، یہ وہ فلانا ڈھمکا. نہیں، آپ اگلے دن نہیں جائیں گے. بٹ لک ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جتنی بار آیتیں سناتے تھے اتنی بار آگے سے کیا ہوتا تھا؟ آگے سے نیگیشن بھی ہوتا تھا، اپوزیشن بھی ہوتی تھی، رائیولری بالکل تیار تھی. پھر کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر جاتے تھے، ٹھیک، وہ آیتیں سناتے تھے، اگلے دن پھر جاتے تھے. ہر دن ہر وقت انہوں نے دعوت کی ہے. اور حالانکہ وہی جتنا تسلسل ان کی دعوت میں تھا وہی تسلسل ان کے اپوزیشن میں بھی تھا، ٹھیک، وہی اسی طرح وہ لوگ بیہیو کرتے تھے. تھنک ونس، اگر وہ پہلے دن ہی بدتمیز تھے، سوچئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کری جب پہلے دن ہی انہوں نے آیتیں سنائی، تو آپ کو کیا لگتا ہے وقت کے ساتھ ان کی بدتمیزی گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ آف کورس بڑھے گی. وقت کے ساتھ وہ مزید اگریسو ہو جائیں گے. اچھا ان کو دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے، چلو ہٹو چھوڑو، تم تو یہی بولتے رہتے ہو، جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہیں سننی نہیں ہے. اور قرآن بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اونچی اونچی آواز میں گانا شروع کر دو، ناچنے والیوں کو بلا لو، ٹھیک، تاکہ یہ قرآن جو ہے دوسرے لوگ سن نہ سکیں. ہر وقت کے ساتھ ان کی بدتمیزیاں، اگریسونیس بڑھ رہی تھی. ان کو تکلیف میں دیکھ کر، ان کی اذیت کو دیکھ کر غصہ کسے آ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو آ رہا تھا. لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا، سزا نہیں دینی. اس سورہ کے سٹارٹ میں ہمیں بتا دیا، کیا بتا دیا؟ الرحمن. اس سورت کا مقصد ہی یہی ہے کہ کیا بولا تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک، تم اپنی نعمت اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس میں بار بار یاد دہانی کس چیز کی ہے کہ شکر کیوں نہیں کرتے ہو. ٹھیک، اور اس میں کیا ہے، عام ترجمہ کیا آتا ہے؟ نعمت کا آتا ہے. اللہ کا عام ترجمہ آتا ہے نعمت کا. لیکن اس لفظ میں دو باتیں نکلتی ہیں اس سے. ایک ایسی چیزیں جو ہمیں حیرت میں ڈالتے ہیں، مطلب سرپرائز کرتے ہیں، او مائی گاڈ، ایسے، ٹھیک. اور دوسرے مطلب جو نکلتا ہے وہ قوت کا مظاہرہ نکلتا ہے. اگر آپ سوچیں قوت کا مظاہرہ میں، اگر کوئی انسان گاڑی، کار اپنے ہاتھوں پہ لے کے سر تک اٹھا لے تو آپ کیا ریاکٹ کریں گے؟ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے. کتنا پاورفل انسان ہے. یہ ہوتا ہے آلہ، ٹھیک ہے، آلہ جو اس میں استعمال ہوا نا لفظ. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میری طاقت میں کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے الرحمن کے بارے میں. بیسیکلی یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے الرحمن کے بارے میں کہ آپ دیکھیے اعلیٰ میں اس کا ترجمہ، حالانکہ ہم نارمل ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نعمت، اس سے الگ بات نکلتی ہے. لیکن اس میں ایک چھپا ہوا ترجمہ کیا؟ اللہ بہت پاورفل ہے، اس کے باوجود وہ رحم کر رہا ہے، ٹھیک. اور رحمان جو ہے اس میں اردو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا رحمان کا جو لفظ آتا ہے اردو میں ہم کیا میں بھی جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ رحم کرو، ٹھیک ہے، رحم کھاؤ، ایسے. لیکن اس کے جو عربی میں اصل مطلب ہے، وہ اس کا جو اصل ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہے. اس کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں ہی اللہ ہوں، میں ہی الرحمن ہوں. میں نے ماں کا پیٹ بھی بنایا اور اپنے نام سے اس کا ایک نچوڑ نکال کر اس کو نام دیا، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا نام الرحمن، ماں کے پیٹ کا نام رحم. جس نے اس کا لحاظ کیا میں اس کا لحاظ رکھوں گا، جس نے اس کا لحاظ نہ کیا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا. اس میں نرمی بھی ہے، تھوڑی سختی بھی ہے، تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے. تو یہ آپ نے قرآن میں پڑھا بھی ہوگا، رحم کے رشتوں کو نہیں کاٹنا، ٹھیک. تو اس میں بھی رشتہ داری نبھانے کے بارے میں بھی آپ کو رحم کا لفظ بہت ملے گا، ٹھیک ہے. یہ خاص اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کی مثال، اللہ تعالیٰ کی رحم کی مثال نہیں دی جا سکتی بیسیکلی. لیکن اگر کچھ درجے میں ہم کچھ کانسیپٹ دماغ میں لانا چاہیں، کچھ سمجھنا چاہیں، اس کا کچھ چھوٹا سا قطرہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو ماں کے پیٹ کو سمجھ لیں. جب ہم سب اپنی اپنی مدرس کے ووم میں تھے،
ہمیں خود کوئی سینس نہیں تھی، شعور نہیں تھا، ہمارے جو ہے ہمارے کھانے کا انتظام تھا، پینے کا ارینجمنٹ تھا، کوئی تکلیف اگر ہوتی تھی تو وہ ماں کو ہوتی تھی، ٹھیک، ماں نے اٹھائی، ہم نے نہیں اٹھائی، بھوک لگتی ہے تو کس کو لگتی ہے؟ ماں کو لگتی ہے، ماں کھانا کھاتی ہے اور پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ بچے کا، ٹھیک، بچہ آرام سے اندر وomb میں سو رہا ہے اور نیند کسے نہیں آ رہی؟ ماں کو نیند نہیں آ رہی، تو ہر تکلیف سے پوری طرح محفوظ کون ہے؟ بچہ، اور ہر تکلیف میں مبتلا کون ہے؟ ماں، ٹھیک، اللہ نے اس کے لیے تو کہہ دیا بچے کے لیے ثم السبیل یسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا؟ اس کے لیے تو آسان کر دیا، لیکن ماں کا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے ماں بیبی نے جو ہے ماں پہ بوجھ پر بوجھ ڈالا، ٹھیک، بوجھ پر بوجھ پر بوجھ ڈالتا گیا، ٹھیک ہے، کبھی ماں کے لیے کچھ نہیں کیا، ماں کو صرف اس نے تکلیف دی ہے اور کچھ نہیں، اور جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں تکلیف بڑھتی جاتی ہے، مشکل بڑھتی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف سہنے کے بعد ماں کیا کرتی ہے؟ ٹھیک، آپ میں سے بہت سے ہیں جو ہے مائیں ہیں، آپ نے دیکھا ہو کیا کرتے ہیں، اتنی تکلیف کے باوجود، موت کے قریب پہنچنے کے باوجود کیا ہوا؟ جب بچہ اپنے گود میں آیا، اپنے پاس آیا، تو کیا کرا ماں نے؟ اسے سینے سے لگایا، اسے پیار کیا، وہ روئی، وہ خوش ہوئی، سبھی کچھ، ٹھیک، لیکن اسے کوئی بلیم نہیں کیا، حالانکہ تم تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ خولناکم، تم تو سو رہے ہو، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تمہیں کور کر دیا، دس ورڈ از یوزڈ بائی اللہ، تمہیں تو ہم نے لپیٹا ہوا ہے، جیسے بیبی کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے نا، آسمان کے نیچے، گھر کی چھت کے نیچے کتنی مصیبتوں سے تمہیں بچایا ہوا ہے، لپیٹا ہوا ہے، تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی محبت کرتا ہے، تمہیں کچھ اندازہ، تھوڑا سا کچھ اندازہ کرو، تھوڑا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا تم نے مذاق اڑایا، کتنا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ کیا، کتنا انہیں ٹیز کیا، ان سے کتنی بار کہا، یہ جو تم اتنے سالوں سے آتے سنا رہے ہو، کبھی عذاب لے کر آؤ، وہ عذاب میں جلدی کرتے تھے، لیکن کیا اللہ نے عذاب بھیجا؟ نہیں، مزید کیا بھیجا؟ قرآن بھیجا، قرآن کی آیتیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الرحمن کے معنی اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بولو اتنا کم ہے، جتنا اس الرحمن کے سمندر میں اترتے جاؤ اتنی نالج کم ہے، لیکن ہمیں ایک آئیڈیا ملا ہے کہ اگر کچھ سمجھنا ہے اللہ کے رحم کو تو کیا سمجھو؟ ماں کے پیٹ کو، آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں، آپ دیکھیں اوپر کی سکن ہے، پھر گوشت ہے، پھر یوٹرس ہے، اس کی لیئرز ہیں، لیئر بائی لیئر بائی لیئر، ٹھیک، اس کے اندر بیبی ایک سیک میں ہوتا ہے، ایسے پڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، پھر ایک اس کے اندر سیک ہے، ایک تھیلی ہے، اس کے اندر فلوئڈ ہے، پھر بیبی ہے۔ آپ دیکھیں کسی چیز کو اگر آپ فلوئڈ میں ڈالیں نا تو اسے چوٹ نہیں لگے گی، بیسیکلی اتنا فلوئڈ نہیں کہ وہ ڈوب جائے، لیکن فلوئڈ ہے تاکہ اسے چوٹ ووٹ نہ لگے، اتنی کورنگز کے اندر وہ بیبی ہے، اور ماں کہاں ہے؟ بالکل سامنے ہے، ساری چوٹیں، ساری آفتیں کس کو سب سے پہلے اٹیک کرتی ہیں؟ ماں کو اٹیک کرتی ہیں، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ اس ماں کے پیٹ کی لیئرز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی لیئرز میں لپیٹا ہوا ہے، خولناکم، ہم نے تمہیں لپیٹا ہوا ہے، رائٹ، تو اس چیز سے ہم تھوڑا سا آئیڈیا لگائیں لفظ الرحمن کا، پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا، قرآن ہمیں بے شمار، بلکہ بے شمار کیا ہے کہنا ہی غلط ہے، ہر چیز میں رہنمائی دیتا ہے، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا جو ہے ثبوت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ although کیا ہونا چاہیے تھا، جیسے پچھلی قوموں پر کیا عذاب آیا اور ساری کی ساری بستیاں، اللہ جیسے پچھلی قوموں کے نبی کو اللہ نے بچایا اور قومیں جو ہے تباہ ہو گئی، یہاں بھی یہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں کیا، اور نہ ان کا بیہیویئر چینج ہوا، نہ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی آئی۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورا استفادہ اس سے حاصل کر پائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹرز for staying here, and ask other sisters to join the class to be benefited from these series inshallah۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انسسٹرز کے لیے اور ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو ہمیں دل میں اتارنے کی، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کا حریص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔